لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بات بھی چل رہی ہے. آپ حضرات جو سنت سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اگلے والے جماعت خانہ میں تشریف لائے. 5 صف لگنی ہے، ابھی سے آ جائے تاکہ پیچھے والوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. بس خطبہ میں 5 سے 7 منٹ باقی ہے. بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تقریر کرنا واضح و نصیحت مقصود نہیں ہے. کچھ دل کی باتیں ہیں وہ آپ سے عرض کرنی ہے، اس کو رکھنا ہے. جو لوگ سنت سے فارغ ہو گئے آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے اور وہ بھی دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکے. اتنی بات تو تقریباً طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں صرف انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق جسے بنایا جائے خالق بنانے والے، تو مخلوق اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق کہلاتی ہیں. آدمی، جانور، گھوڑا، گدھا، انسان، جنات، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، عیدگاہ، زمین، دریا، یہ سب مخلوق. غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق بولتے ہیں، اور مخلوق کا مطلب بنایا ہوا. ان تمام مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہیں، قریب 18 سے زائد 18,000 یا 18 لاکھ سے بھی زائد بے شمار مخلوق ہیں. وہ تو آدمی اس پر تحقیق بھی نہیں کر سکے. تو اللہ نے انسان اور جنات کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات، جنات اور انسان، ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں اس کو حساب کتاب کچھ نہیں ہے. اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے بدلہ دیا جائے گا اور پھر اسے مٹی بنا دیا جائے گا. اس وقت کافر لوگ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے. انسان جنات یہ دونوں ختم نہیں ہو گئے. اس کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے. یہ انسان جنات پھنس گیا پھوڑا میں، باقی سب آزاد ہیں. ایک بکری نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، ہے نا. ایک جانور نے دوسرے پر ظلم کیا، بدلہ دلوایا جائے، ختم کر دیا ہے، سب مٹی ہو جائیں گے. لیکن یہ انسان اور جنات یہ اتنی بری طرح سے پھنسا ہے کہ یہ نہ پراوا میں چین ہے، نہ مرنے کے بعد وہاں چین ہے، وہاں بھی چین ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ
بیوی بچوں کے لیے کمائیں گے کیسے؟ اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اگر ہم آپ کی نماز پڑھیں گے تو پھر علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر ہم آپ کی نماز پڑھیں گے تو بیوی بچوں کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے اللہ کے اوپر، ہے نا؟ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا، موقع نہیں ہے۔ تو دو انسان اور جنات، دو مخلوق انسان اور جنات، یہ دونوں بیچارے پھنس گئے، لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جائیں، اللہ نے اس کو نیکی اور ثواب کمانے کے لیے ذرائع بھی بہت خوبصورت عطا فرمائے، بہت خوبصورت، بہت اچھے۔ ان میں سے ایک ذریعہ تو یہ بھی تھا جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان المبارک، اور بس 5-6 گھنٹے کا میرے آپ کے خیال کے مطابق مہمان ہے، پھر یہ چلا جائے گا یا نہیں؟ اور جانا ہی چاہیے۔ اگر ہمارا شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے، اگر ساری رات ہی شب قدر ہو جائے، اگر سارا سال ہی رمضان ہو جائے، تو نہ رمضان کی اہمیت ہو نہ شب قدر کی اہمیت ہو۔ تو رمضان آئے گا، اللہ کی قسم جب تک قیامت نہ آئے گی اس وقت تک رمضان آتا رہے گا، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے 2024 سے آنے والے رمضان کو دیکھ سکیں، اور اگر دیکھ سکیں تو کیا اس پوزیشن میں ہو کہ ہم اس کا استقبال کر سکیں؟ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، کچھ بھی۔ نہ آپ کی خبر ہے، نہ میری خبر ہے، نہ دن کی خبر ہے، دن تو چھوڑیے، پل کی خبر نہیں ہے۔ اور ابھی جو حالات ہیں دنیا کے خاص طور سے اور خاص طور سے آپ کے ملک ہندوستان کے، تو رمضان شریف آیا گیا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک انشاءاللہ یہ نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا، اسلام کا نظام چلے گا، شریعت کا نظام چلے گا، رمضان کا نظام چلے گا، تراویح کا نظام چلے گا، روزے کا نظام چلے گا، زکوٰۃ صدقۃ الفطر کا نظام چلے گا۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ کیا ہم اس کا قدر کر سکیں گے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اس کو 2 منٹ ہم آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ الحمدللہ، بہت سے لوگ اللہ نے آپ کو رمضان میں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دی کہ نہیں دی؟ توفیق دیا نا۔ پھر رمضان میں آپ کو مسجد بھی آنے کی توفیق دی، یہ رمضان کی برکت ہے یا نہیں؟ کوئی بھی مانگنے والا آپ کے پاس گیا، آپ نے اللہ کے نام پر، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا کیا ہے، اللہ کے نام پر آپ نے 2 روپیہ 4 روپیہ دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے روزہ نہیں ہے پھر بھی روزے کے احترام میں آپ نے کھانے سے اور بازاروں میں چائے پینے سے بچایا یا بچایا؟ تو یہ سب چیزیں رمضان کی برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ نے محفوظ رکھا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اسی چیز پر قائم رہیں۔ جیسے رمضان میں آپ نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، غیر رمضان میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جیسے آپ نے رمضان میں چغلی اور غیبت کو پسند نہیں کیا، غیر رمضان میں بھی چغلی اور غیبت نہ کرے۔ جیسے رمضان میں اپنی آنکھوں کو آپ نے حفاظت کی، بچایا، غیر رمضان میں بھی اپنی آنکھوں کو بچائے۔ جیسے رمضان میں آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے، غیر رمضان میں بھی نماز کا اہتمام کیجیے۔ جیسے رمضان میں آپ نے اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات دیے ہیں، غیر رمضان میں بھی آپ دیجیے۔ جیسے رمضان میں آپ نے
نے اللہ کی تلاوت کی ہے، قرآن کی، غیر رمضان میں بھی تلاوت پر قائم رہیے، یہ ہے اصل کامیابی، اور یہ ہے اصل کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ادھر رمضان کا چاند غائب ہوا اور ادھر جو ہے عید کا چاند آیا کہ ٹوپی لٹک گئی کھٹی میں، کرتا پجامہ لٹک گیا الگنیا میں، اور پھر جو ہے ایسے غائب ہوئے کہ پھر ایک ہفتہ کے بعد نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو نے پایا لیکن رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے وہ رمضان آپ کو غیر رمضان میں بھی شریعت پر قائم کر رکھنے میں وہ ثابت قدم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو کیا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے پابندی سے، چاہے تراویح نہ پڑھے چھوڑ دیجیے، تراویح ہٹائیے، اب دیکھا جائے گا، لیکن نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، اور حسد اور جلن پیدا نہیں کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دل کھلا رکھنا ہے۔ آج اسی چیز نے مسلمان کو ذلت کی تاریکیوں میں ڈال دیا ہے۔ حسد، جلن، چغلی، شکوہ، شکایت، غیبت، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اللہ کی قسم اگر گھر میں جوان بیٹا مر جائے اتنا مسلمان کو غم نہیں ہوتا ہے، اگر بغل میں پڑوسی کوئی جوان آگے بڑھ جائے ایک مسلمان کو اتنا غم ہوتا ہے کہ ہائے ہمارا پڑوسی آگے کیسے بڑھ گیا۔ یہ مسلمانوں کے حالات میں میرے بھائیوں، ہم آپ کے سامنے کس موضوع پر بیان کریں، تقریر کریں، پہلے سوچنا پڑتا ہے، سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جو اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے لفظ کر سکے اور کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس لیے بھائیوں، جب بھی شادی بیاہ یا کسی طرح کے کوئی تقریب کا موقع ہوتا ہے تو آدمی دکان لگاتا ہے تاکہ اس سیزن میں ہماری دکان پتہ چلے، زیادہ پیسے کمائے، کے بعد پھر آدمی حساب لگا اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آئندہ ہم محنت کریں گے اور ہماری تجارت اور ہماری بزنس اور ترقی کرے گی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، آئیے رمضان جو آپ نے پایا ہے اور اس میں آپ نے اللہ کے فضل سے جو بھی بندگی کی ہے اس پر آپ قائم رہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق دے اور معاملات کی اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور سے روزے کی خوبی یہ بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا، یا اللہ کاہل فرض کیا گیا بھوکا رہنے کے لیے، لعلکم تتقون، اللہ نے خود مقصد بیان کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے اللہ نے روزہ جیسے ہم پر فرض کیا ہے ہم سے پہلی امت اور قوم پر بھی فرض کیا ہے۔ اور تقویٰ کے معنی ڈرنا، خوف، اور یہ ڈر اور خوف دو چیزوں سے آتی ہے، ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور دوسرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تقویٰ کے لیے بہت ضروری اور معیاری چیز ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی آئندہ سال بھی استقبال رمضان اور اس میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں خاص طور سے ملک ہندوستان میں ہمیں اور آپ کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پہلا اعلان یہ ہے، عیدگاہ میں عید کی نماز 6:45 پر 6:45 پر صبح کے 6:45 پر انشاءاللہ عیدگاہ میں نماز ہوگی، اور جامع مسجد میں 7:45 پر۔ اس درمیان اور بھی یہاں مسجدیں ہیں، وہاں نمازیں ہوں گی، جس کا جی چاہے جہاں پر عیدگاہ جانا چاہے۔